السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 29 اگست 2025 جمعہ کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ حادثہ فاجعہ۔ انتہائی افسوس کے ساتھ اطلاع دی جاتی ہے کہ پرتاپ گڑھ کی مشہور و معروف علمی و روحانی شخصیت بقیت السلف عارف باللہ حضرت اقدس مولانا عبدالہادی صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، سابق جنرل سیکریٹری جمعیت علماء اتر پردیش کے برادر صغیر، حضرت اقدس مولانا عبدالشافی صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، صدر المدرسین مدرسہ نور العلوم ہر پور کا انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، قبر کو نور سے منور فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ پسماندگان و متعلقین و متوسلین شاگردان رشید کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وہیں دوسری جانب بنفول پورہ فساد میں ماخوذ 2 مسلم نوجوانوں کی ہائی کورٹ سے ضمانت۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی نے وکلاء کی جدوجہد کو سراہا۔ نئی دہلی 29 اگست 2025۔ نینی تال ہائی کورٹ نے بنفول پورہ ہلدوانی اتراکھنڈ میں 8 فروری 2024 کو ہوئے پرتشدد واقعات میں ماخوذ 2 مسلم نوجوان محمد نظام ولد محمد اسلام مرحوم اور محمد شارق صدیقی ولد فدا حسین کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان کے مقدموں کی پیروی جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی کی ہدایت پر مقرر کردہ وکلاء ایڈوکیٹ وکاس کمار گیلانی اور ایڈوکیٹ سعید احمد کر رہے تھے۔ فیصلہ جسٹس پنکج پروہت اور جسٹس منوج کمار تیواری پر مشتمل ڈویژن بینچ نے سنایا۔ یاد رہے کہ گزشتہ برس ستمبر میں ایڈیشنل سیشن جج ہلدوانی نے ان کی ضمانت کی عرضی مسترد کر دی تھی، جس کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی گئی تھی۔ دوسری طرف استغاثہ نے بلفور پورہ میں مسجد اور مدرسے کی انہدامی کارروائی کے دوران ان پر پولیس پر حملہ، پتھراؤ، آتش زنی، غیر قانونی اسلحہ رکھنے اور پیٹرول بم پھینکنے جیسے سنگین الزامات لگائے تھے اور UAPA کی سنگین دفعات بھی عائد کی گئی تھی۔ اس وقت مسجد اور مدرسے کو منہدم کرنے سے متعلق انتظامیہ کے فیصلے کے خلاف لوگوں میں سخت ناراضگی تھی۔ اس دوران تشدد کے کچھ واقعات بھی پیش آئے جن کا الزام یک طرفہ طور پر مقامی مسلمانوں کے سر عائد کر دیا گیا اور ہمیشہ کی طرح پولیس محکمہ نے بڑی تعداد میں مسلم نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ نینی تال ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ دونوں کے خلاف براہ راست کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ CCTV فوٹیج میں بھی شناخت کے حوالے سے استغاثہ کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ ابتدا میں محمد نظام کا نام FIR میں درج نہیں تھا، لیکن ایک چشمدید گواہ کے بیان پر 11 فروری 2024 کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے اس کے قبضے سے دیسی ساختہ پستول برآمد ہونے کا دعویٰ کیا تھا، تاہم عدالت نے ریکارڈ کا جائزہ لے کر کہا کہ کوئی واضح ثبوت موجود نہیں ہے۔ اسی طرح محمد شارق کا نام بھی FIR میں شامل نہیں تھا، انہیں ایک کانسٹیبل کے بیان پر گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے پاس سے SLR میگزین اور کارتوس برآمد ہوئے، لیکن سماعت کے دوران جمعیت کے وکلاء نے اسے مسترد کرتے ہوئے کہا SLR نیم فوجی دستوں کو دی جاتی ہے، پولیس کو نہیں، جس سے الزام مشکوک ثابت ہوا۔ عدالت نے قرار دیا کہ دونوں نوجوان 1.5 سال سے زائد عرصے سے جیل میں قید ہیں اور براہ راست شواہد کی عدم موجودگی میں ضمانت پر رہا کیے جانے کے مستحق ہے۔ تاہم عدالت نے واضح کیا کہ یہ فیصلہ صرف ضمانت تک محدود ہے اور مقدمے کے حتمی فیصلے پر اس کا اثر نہیں ہوگا۔ اس مقدمے کی نگرانی مرکز سے جمعیت علماء ہند کے ناظم مولانا حکیم الدین قاسمی اور قانونی امور کے نگراں ایڈوکیٹ نیاز احمد فاروقی کر رہے ہیں، جبکہ مقامی سطح پر جمعیت علماء ہلدوانی کے صدر قاری عبدالمعید اور دیگر ارکان نے متاثرین کی معاونت کی۔ جمعیت علماء ہند کا ایک وفد سانحہ کے فوری بعد ہی متاثرہ علاقوں کے دورے پر گیا تھا اور متاثرین کی ابتدائی مدد بھی کی گئی تھی۔ بعد میں قانونی اقدامات کیے گئے۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خیر مقدم کرتے ہوئے وکلاء کی محنت اور تنظیمی کارکنان کی جدوجہد کو قابل تحسین قرار دیا ہے۔ وہیں دوسری جانب اسلام اور مسلمانوں سے متعلق RSS سربراہ کا بڑا بیان۔ RSS کے سربراہ موہن بھاگوت نے جمعرات کو کہا کہ سنگھ مذہبی بنیادوں پر کسی پر حملہ کرنے میں یقین نہیں رکھتا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ہندو سوچ یہ نہیں کہتی کہ اسلام نہیں رہے گا۔
راشٹریہ سوم سیوک سنگھ RSS کی 7 سالہ تقریبات کے دوران ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے بھاگوت نے کہا کہ مذہب انفرادی انتخاب کا معاملہ ہے اور اس میں کسی قسم کی رغبت یا طاقت شامل نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا ہندو اعتماد کی کمی کی وجہ سے غیر محفوظ ہے۔ کوئی ہندو یہ نہیں سوچتا کہ اسلام نہیں رہے گا، ہم سب سے پہلے ایک ملک ہیں۔ موہن بھاگوت نے مزید کہا کہ RSS کسی پر حملہ کرنے میں یقین نہیں رکھتی، بشمول مذہبی خطوط پر۔ RSS سربراہ نے کہا پہلے دن جب اسلام ہندوستان میں آیا اس دن سے اسلام یہاں ہے اور رہے گا۔ میں نے پچھلی بار بھی یہی کہا تھا، جو یہ سوچتا ہے کہ اسلام باقی نہیں رہے گا وہ ہندو نہیں ہے۔ ہندو سوچ ایسی نہیں ہے۔ یہ تنازع اسی وقت ختم ہوگا جب اعتماد دونوں جگہوں پر قائم ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں یقین کرنا ہوگا کہ ہم سب ایک ہیں۔ موہن بھاگوت نے یہ بھی زور دے کر کہا کہ سڑکوں اور جنگوں کا نام حملہ آوروں کے نام پر نہیں رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کا نام مسلمانوں کے نام پر نہ رکھا جائے، لیکن ان کا نام حملہ آوروں کے نام پر نہ رکھا جائے۔ RSS کاشی متھرا مہم کی حمایت نہیں کرتا۔ بھاگوت RSS کے سربراہ موہن بھاگوت نے دعویٰ کیا کہ نام مندر واحد تحریک تھی جس کی سنگھ نے حمایت کی تھی اور RSS اس طرح کی کسی دوسری مہم کی حمایت نہیں کرے گا بشمول کاشی متھرا کی بحالی۔ تاہم موہن بھاگوت نے واضح کیا کہ RSS کے رضاکار اس طرح کی تحریکوں میں شامل ہونے کے لیے آزاد ہیں۔ موہن بھاگوت نے کہا رام مندر واحد تحریک ہے جس کی RSS نے حمایت کی، یہ کسی دوسرے میں شامل نہیں ہوگی، لیکن ہمارے رضاکار اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ کاشی متھرا کی بحالی کی تحریکوں کی حمایت سنگھ نہیں کرے گا، لیکن سوم سیوک حصہ لے سکتے ہیں۔ موہن بھاگوت نے یہ بھی کہا کہ نہ ریٹائرڈ ہوں گا، نہ کسی کو ریٹائر ہونے کے لیے کہوں گا۔ 7 سالہ تقریب میں ایک سوال یہ کیا گیا کہ 75 سال میں سیاست چھوڑ دینی چاہیے۔ اس کے جواب میں موہن بھاگوت نے کہا کہ 75 سال میں ریٹائرڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ میں ریٹائرڈ ہوں گا، نہ کسی کو ریٹائر ہونے کے لیے کہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جب تک چاہیں کام کر سکتے ہیں۔ موہن بھاگوت نے یہ بھی کہا کہ میں نے یہ بات مورو پنت جی کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہی تھی، میں نے یہ نہیں کہا کہ میں ریٹائرڈ ہو جاؤں گا یا کوئی اور ریٹائرڈ ہو جائے۔ ہم زندگی میں کسی بھی وقت ریٹائرڈ ہونے کے لیے تیار ہیں اور جب تک سنگھ ہم سے کام کرانا چاہے گا ہم اس وقت تک سنگھ کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مسلمانوں کو روزگار دو، غیر قانونی تارکین کو نہیں۔ ایک سوال کے جواب میں RSS سربراہ موہن بھاگوت نے کہا کہ حکومت غیر قانونی ہجرت کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن سماج کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ ہمیں غیر قانونی تارکین کو روزگار نہیں دینا چاہیے، اپنے ہی لوگوں پر، اپنی ہی مسلمانوں پر بھروسہ کرنا چاہیے اور انہیں مساوی مواقع فراہم کرنے چاہیے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ سنگھ کا کارکن کبھی ظلم نہیں کر سکتا۔ ملک کو ایسے سماج کی ضرورت ہے جہاں سب کو برابر کا مقام ملے۔ ناظرین و سامعین، آج کی یہ رپورٹیں یہیں پر ختم ہوتی ہیں، ملتے ہیں نئی ویڈیو پر۔ ان تمام رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔